बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई मेरी नाजरीन सामीन? यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नावल है तेरे लिए, रोमांटिक नावल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस नावल को। यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ से कि हम स्टार्ट करते हैं। आंखें खोलो, वो इंतहाई नरमी से बोला तो महरोश ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, वो घबराती ही बोली थी। अवैध शाह उसकी कामते पर मुस्कुराया था। नजर उसके फड़फड़ाती हुई लबों पर रुकी थी। अवैध शाह को अपने गले में काम काटते चुपते महसूस हुए। हवेजा अभी वो कुछ बोलती कि अचानक अवैध शाह बेकाबू होता इसके लबों पर झुका था। महरोश उसकी सांसों में अपनी उलझी सांसें महफूज करके मजीद बेचैन हुई थी। दोनों हाथों में सख्ती से बेडशीट को जगड़े उसका जिस्म हौले हौसले फड़फड़ा रहा था। अवैध शाह कोई देर यूं ही उसकी सांसें खुद में उतारता रहा, फिर नरमी से इसके लबों को आजादी बचते पीछे हुआ था। मेरा जो सांसें रोकी लेटी थी, नजर इसके ऊपर पड़ते अवैध शाह ने उसके बाल चेहरे से पीछे किए थे। सांस लो महरो, वो संजीदगी से बोला तो महरोश ने आस्ते से सांस लेना शुरू किया। अवैध ने दोनों पर कमर डाला। आहिस्ता से महरोश की कमर से डोरियां खोलने शुरू की तो इसकी उंगलियों के सरसराते लम्स महरोश को अपनी कमर जल्दी महसूस हुई। अवैध ने तमाम डोरियां खोल दी तो इसकी मैक्सी ऊपर से बिल्कुल ढीली हो चुकी थी। अवैध शाह ने कंधे से पकड़कर मैक्सी नीचे की। उसकी सफेद चमकती हुई गर्दन और कंधे पर अवैध शाह के सामने था। वो शिद्दत से इसकी गर्दन पर झुका था। उसकी गर्दन के नरमी अवैध शाह को पागल कर रही थी। उसकी गर्दन को चूमने के साथ साथ दांतों से काट भी रहा था। महरोश ने हाथ से गर्दन सुलाई थी क्योंकि इसकी बर्फ से गर्दन पर चुभन और तकलीफ हो रही थी। अवैध आहिस्ता आहिस्ता तमाम हदें पार करता जा रहा था। खिड़की से बाहर चांद भी शर्माकर बादलों की ओर में छुप गया। इतने बेशर्म थे। सारी रात अवैध शाह ने अपने जुनून और शिद्दत से इस नाजुक जान को निडाल कर दिया था। वो भी इसकी गुर्बत में दुनिया के तमाम गम भूलकर इसके नशे में बह गई थी। अवैध की नींद खोई थी। महरोश इसकी बाहों में बिखरी सी सो रही थी। रात को अपनी शिद्दतों पर उसका शर्माना और वैसे में ही छुपना याद करके इसके लबों में मुस्कुराहट आई। अवैध की नजर क्लॉक पे गई तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे। उसने पेशानी से गहरी नींद में सोई महरोश को देखा जो 5 बजे तक ही थक हार कर सो पाई थी। अवैध की आज 3 बजे जरूरी मीटिंग थी, मगर अभी इस मौमी वजूद से जुदा होने का दिल नहीं कर रहा था। वैसे अभी मोहब्बत से इसके चेहरे पर वो देख ही रहा था कि दरवाजा पर जोर जोर से दस्तक हुई। दस्तक देने वाली की बदतहजीबी व अवैध शाह के माथे में बल पड़े। मैं बाहर से रूहान की आवाज़ आई तो धीमा से मुस्कुराया। वह बेड से उठने लगा तो इसने हिलने से महरोश की नींद खुली। अपनी हालत देखते इसने जल्दी से खुद को कमर में छिपाया, जबकि चेहरा शर्म व हया से बाब छोड़ने लगा था। नजरें उठाकर अवैध की तरफ देखा। मुस्कुराते से ही देख रहा था, ऐसे नहीं देखे ना। और हंसी होती बोली तो अवैध मुस्कुराकर उस पर झुका और उसके बालों पर लब रखकर तो महरोश भी उसकी मोहब्बत पर मुस्कुराई। बाबा रूहान अब मुलझने से ने पुकारता। दोनों ही मुस्कुराए। जाए में वो भी परेशान हो जाएगा। महरोश ने उसकी शर्ट लिए सीने पर दोनों हाथ रखती बेबसी से बोली। अवैध एक मोहब्बत भरी नजर उस पर डालता दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजा खोला तो सामने रूहान फर्श से तो खड़ा था। अवैध ने उसे उठाकर दरवाजा फिर से बंद किया और उसे लिए अंदर आया। महरोश भी उसे देखती मुस्कुराई। अवैध ने उसे प्यार किया, फिर बेड पर बैठाकर खुद दोबारा लेट किया। उसने एक लाए से बात करनी थी तो यूं ही लेटेस्ट सेल में मसरूफ हो गया। रूहान रिंग कर महरोश के पास आया, बाहर की तरफ इशारा करते बोला, क्योंकि सुबह उठते ही वो दोनों खेला करते थे। आज सोहा और बाकी सब ने सुबह से ही रूहान को बिलाए रखा था ताकि दोनों आराम कर सकें, मगर जब संभालने में नहीं आया तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। बहुत रिंगता रिंगता इनके दरवाजे तक आए थे और अब इसका इरादा महरोश को उठाकर खेलने का था। इसकी ख्वाहिश महरोश ने पेशानी से होंठ चबाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अभी उसकी हालत उठने की हरगिज नहीं थी। अवैध ने जब रूहान का इशारा समझा तो उसने मुस्कुराकर शरार से महरोश की तरफ देखा। हान, अब मम उठकर खेलने के काबिल नहीं है बेबी, आप बाबा के साथ खेल लो। अवैध उसकी आंखों में देखता बोला तो महरोश ने शर्म से नजरें झुका ली। क्यों बेगम, सही कह रहा हूं ना? अवैध इसकी तायद में चाहे तो महरोश ने बमश्किल अपनी आंखें दिखाई, मगर उससे महरोश की आंखों पे क्या असर होना था। तंग आते ही महरोश ने चेहरे में भी कमर में डांप लिया तो अवैध मुस्कुराते हुए परेशानी से बैठे रूहान की तरफ मुतवज्जो हुआ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं हान? मम की हालत ठीक नहीं है बेबी, बाबा तो ठीक है ना, आपके साथ खेल सकते हैं। जानबूझकर महरोश को सुनाते हुए अलमारी से शर्ट निकालकर पहनता रूहान को लिए बाहर निकला तो वह भी हिम्मत करती उठकर वॉशरूम भागी थी। लेकिन मैंने हमेशा उन्हें बहराम और अरमान लाले की तरह समझा है। मैं कैसे? इन वक्त वो तीनों सीरत के रूम में बैठी थी। शाइस्ता और नौरीन बेगम ने परवैशा को राजी करने की जिम्मेदारी मरहा और सीरत के जिम्मे लगाई थी।
اب بھی وہ دونوں سے سمجھانے کی کوشش کرتی مگر اپنے آپ کو ایسا سوچنے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی ان تینوں کو ہی بھائی جیسا سمجھا تھا۔ وہ کہاں واقف تھی کہ قسمت اسے ماہر خانزادہ سے ملا دے گی۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وش یار یہ کیا بات ہوئی بلا، تم سمجھتی تھی نا انہیں بھائیوں جیسا، مگر وہ ہے نہیں نا، اور بڑے بابا اقرار بھی کر چکے ہیں، تو کیا تم ان کی زبان کی لاج نہیں رکھو گی؟ سیرت نے اسے دیکھتے ہوئے ایموشنل بریک میں کیا۔ لیکن میں کیا کروں، تم سب مجھے کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں بہرام لالا سے بات کروں گی، وہ پکا میری بات نہیں ٹالیں گے، وہ بڑے بابا کو بھی منا لیں گے، پلوشہ بے بسی سے بولی۔ تبھی بہرام کا خیال آیا تو اس کی ساری پریشانی منٹ میں ختم ہوئی۔ امید بھی مت رکھنا ان پر، وہ ماہر لالا کے بہت گہرے دوست ہیں، وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ نکاح کر لو، اور یہ جو ریزن تم بتا رہی ہو نا انتہائی فضول ہے۔ سیرت نے اس نے ڈپٹا تھا۔ ہاں ویش، سیرت ٹھیک کہہ رہی ہے، بے وجہ کی ضد چھوڑو۔ میں نے تمہیں سب کے کہنے پر خاموشی سے میں نے بھی تو سب کے کہنے پر خاموشی سے ارمان سے نکاح کیا تھا نا، لیکن تب میں بہت چھوٹی تھی اور میں جانتی بھی نہیں تھی کہ ارمان مجھے جانتی بھی تھی کہ ارمان مجھے پسند نہیں کرتے۔ ماہر لالا تو شاید تمہیں پسند بھی کرتے ہیں، تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میرا نے اس سے بھی سمجھایا مگر وہ کسی کی باتوں پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ اٹھو میرا، ہم نیچے چلیں، یہ تو ہے ہی ڈیٹ، جب سے صبر کی ڈانٹ پڑے گی نا تب ہی سمجھائے گی۔ ہم تو کہیں اپنا وقت ضائع کریں۔ سیرت افسوس سے اٹھ کھڑی ہے تو میرا بھی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ پیچھے وہ اکیلی بیٹھی رہے گی۔ اس کے دماغ ابھی تک یہ بات صبر نہیں بیٹھ رہی تھی کہ ماہر سے اس کی شادی جائز ہے، وہ دونوں کوئی سکے بہن بھائی تو ہے نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد جلدی سے اٹھی، دوپٹہ اٹھا کر خود پر اور جلدی سے کمرے سے نکلی۔ لمبی رائداری عبور کر کے وہ آخری دروازے پر دستک دے کر داخل ہوئی۔ سامنے بہرام خانزادہ شاید ابھی آفس سے لوٹا تھا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ شیشے سے پلوشوں کو اندر آتا دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھا تھا۔ وہ کسی وجہ سے اس کے پاس آئی ہے۔ لالا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ صبح بیٹھتی ہوئی بولے تو وہ بھی سر ہلاتا اس کے ساتھ، والے صبح بیٹھا، پہلے آپ وعدہ کریں میری بات مانیں گے۔ بولتا جا کرنے والی بولی، اگر بات ماننے کی ہوئی تو میں اپنے بچے کی بات ضرور مانوں گا۔ بہرام نے محبت سے کہا تو اس کی اگلی بات سے واقف تھا، اس لیے پہلے ہی وعدہ نہیں کیا۔ لالا مجھے ماہر لانے سے نکاح نہیں کروں، بالکل میرے بھائی جیسے ہیں، میں نے بچپن سے انہیں بالکل بھائی سمجھا ہے، تو اب اچانک میں کیسے ان سے نکاح کروں؟ پلیز آپ بڑے بابا سے بات کریں نا۔ وہ بس نظروں سے بہرام کو دیکھتی بولی۔ بہرام کو اس کی اس احساس کا خیال تھا، وہ جو اچانک رشتے کو بدل دینا اس کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا، لیکن یہ بھی کیا کرتا، اپنے دوست کی محبت تو اس سے سونپنی ہی تھی۔ پر ویسے آپ خود کو منانا پڑے گا گڑیا، آپ جانتی ہو نا ماہر نے اپنی خواہش سے رشتہ مانگا ہے، یوں اب اگر ہم اچانک سے انکار کر دیں تو چاچو کیا سوچیں گے؟ بہرام نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے نیم آنکھوں سے بہرام کو دیکھا، لیکن لالا میں نے ابھی پڑھنا بھی ہے اور اپنا بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے۔ اس نے ایک اور وجہ سامنے رکھی۔ بہرام ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھا۔ چندا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ ویسے بھی بابا نے چاچو کو کہا ہے کہ ابھی آپ کی پڑھائی مکمل ہوگی پھر رخصتی کریں گے، اور ماہر شادی کے بعد بھی آپ کو بزنس سے نہیں روکے گا۔ پریشان مت ہو۔ بہرام کی بات پر اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اسے تو یہی ڈر تھا کہ ماہر سے کبھی بھی بزنس کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ جانتی تھی ماہر لڑکیوں کے لیے بہت پازیٹیو تھا، اس لیے وہ تھوڑا پریشان تھی، کیونکہ اپنا بزنس کرنا اس کا سب سے بڑا خواب تھا، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے خواب میں کوئی رکاوٹ آئے۔ لیکن اب بڑے بابا نے اس سے منا لیا تھا تو وہ بھی تھوڑا مطمئن ہوئی۔ لالا پہلے آپ وعدہ کریں گے مجھ سے کہ ماہر لالا مجھے بزنس کرنے دیں گے؟ وہ ہار مانتی آہستگی سے بولی۔ بہرام مسکرا کر اس تک آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا، پھر نرمی سے خود سے لگایا تو وہ بھی ہنستی۔ چندا، اب اسے لالا مت کہو نا، اب تو آپ دونوں کا رشتہ بدل رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے بزنس سے تو روکنے کی تو روکے گا تو صحیح میری گڑیا، کوئی ایسا حشر کروں گا تو اس کی کہ ساری زندگی پھر یاد رکھے گا۔ بہرام محبت سے بولا تو پلوشے نے بھی اس بات پر سر ہلایا۔ اسے اپنے لالا کی بات پر مکمل یقین تھا، اسے خود سے سارا بوجھ اترتا محسوس ہوتا، اب دل سے خوش ہو چکی تھی۔ وہ معصوم یہ بات بھی بلا چکی تھی کہ کچھ دنوں میں اس کا نکاح ماہر خانزادہ سے رکھ دیا گیا ہے۔ سیرت بی آپ کو سب بڑے صاحب کے کمرے میں بلا رہے ہیں، جلدی سے آ جائیں جی۔ ملازمت سیرت کے کمرے میں آتی ہی بولی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سب کیوں جمع ہے وہاں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ تم نے سنا ہے کچھ؟ سیرت جلدی سے کھڑی ہوتی دروازے تک آتی تجسس سے بولی۔ نہیں بی بی جی، میں نے کچھ نہیں سنا، مگر کمرے میں سبھی موجود ہیں تو آپ بھی آ جائیں۔ وہ کہتی واپس پلٹ گئی۔ سیرت بھی بڑے بابا کے کمرے کی طرف کی اور دروازہ کھول کر اندر تقریباً حویلی کے تمام افراد جمع تھے۔ وہ بھی خاموشی سے صوفے پر نورین شاہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے بہرام خانزادہ کی گہری نظریں خود پر شدت سے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سب کی موجودگی میں اس کی بے باک نظروں سے گھبراتی ہوئی سمٹ سی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پلوشہ کے نکاح کے ساتھ میرے حق کی بھی رخصتی کر دی جائے۔ میں اب اپنی ذمہ داریاں جلد از جلد سربدوش ہونا چاہتا ہوں۔ ارمان میں کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، ویسے بھی میرے حق کے دوست مسٹر ہی رہتے ہیں، پھر اس نے گھر ہی بیٹھنا ہے تو رخصتی میں کوئی حرج نہیں۔ ازمیر خانزادہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ ان کی بات پر سبھی کو درست لگی سوائے دو لوگوں کے،
ایک تھا ارمان خانزادہ اور دوسری مرحا ارمان خانزادہ۔ میں نے بے بسی سے پاس بیٹھی شائستہ بیگم کا ہاتھ سختی سے جگرا تھا۔ اس میں سب کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر وہ ابھی رخصتی ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بے شک ارمان آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا، مگر کیا پتا وہ ابھی ایسا نہ چاہتا ہو تو۔ شائستہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سلایا تھا۔ ارمان نے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ازمیر خانزادہ کی طرف دیکھا۔ بابا پہلے بہرام لالے کے بارے میں سوچیں، پھر میرے بارے میں کچھ کیجیے گا۔ ارمان سنجیدگی سے کی باتوں میں کے ہونٹوں پر اسودہ سی مسکراہٹ آئی۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان سب کے بیچ اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دے۔ وہ کوئی اتنی بھی گری پڑی نہیں تھی کہ پہلے زبردستی اسے ارمان کے نکاح میں باندھ دیا گیا اور اب زبردستی رخصتی کروا رہے ہیں۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، اپنا فیصلہ سنایا ہے، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلے نا۔ ازمیر خانزادہ غصے سے دیکھتے سختی سے بولے تو وہ خون کے گونج بڑھتا خاموش ہو گیا تھا۔ بہت صبر کے باوجود بھی مرحا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ شائستہ بیگم نے اس کی آنکھیں جلدی سے صاف کی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن ارمان خانزادہ دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس بیچاری کی کیا فیلنگ ہوگی۔ بغیر ماں باپ کے وہ آج تک خاموش اور صبر سے ان کے ساتھ رہی تھی۔ بے شک سبھی اس سے بہت پیار محبت کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، مگر ارمان نے کبھی نہیں سنا تھا کہ اس نے کبھی بھی کسی بھی بات پر کوئی ضد کی ہو۔ سیرت پرورشیں بھی پھر کبھی کبھار کسی نہ کسی بات پر ذکر کر لی تھی، مگر مرحا نے کبھی کوئی ایک خواہش نہیں کی تھی۔ ارمان جانتا تھا وہ اس پر ضرور سے زیادہ سختی کرتے، لیکن وہ ہمیشہ اس کی ہر بات خاموشی سے مان لیا کرتی تھی۔ اس نے بھی ارمان کی کسی بات پر بے وجہ بحث نہیں کی تھی، جانے کیسے آج ارمان خانزادہ کو بہت افسوس ہوا تھا۔ اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ کتنی اکیلی تھی۔ کون تھا اس کے بعد جس سے وہ اپنی باتیں شیئر کرتی؟ ہر لڑکی کو زندگی کے ہر موڑ پر ماں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کے پاس ماں نہیں تھی۔ ہر لڑکی کو اپنی ذاتی باتیں کرنے کے لیے بہن کی ضرورت ہوتی ہے، عبادت کے لیے باپ اور بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مرحا کے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ایسا وہ تھا خود شور تھا، جو بھی کیسا شور تھا۔ کبھی اس سے پوچھا تو نہ تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں لے آتا ہوں، تمہیں کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خواہ ارمان خانزادہ نے اپنی بیوی کو ہمیشہ دوسروں کی آستر پر رکھا تھا، لیکن وہ بیچاری پھر بھی اس سے محبت کرتی رہی تھی۔ ارمان نے بمشکل اس کے سستے چہرے سے نظریں چرائی۔ ازمیر خانزادہ نے سنجیدگی سے مرحا کو دیکھا، پھر اسے نظر انداز کرتے زبیر خانزادہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں تم سے باقاعدہ طور پر بہرام کے لیے سیرت کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ان کی بات پر بہرام کے ہونٹوں کی تراش خود بخود مسکراہٹ میں ڈلی تھی، جبکہ سیرت ان کے الفاظ سنتے ہی شرم سے لال ہوئی تھی۔ جی لالا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے تو سیرت کے پیدا ہوتے ہی اسے بہرام کے لیے سوچ لیا تھا۔ زبیر خانزادہ نے مسکرا کر بولے تو ازمیر خان نے سیرت کی طرف دیکھا۔ سیرت بچے، آپ کو کوئی اعتراض تو ہے تو بتائیں۔ انہوں نے براہ راست اسے مخاطب کرتے پوچھا تو اس نے جگہ سر نفی میں ہلا کر بہرام خانزادہ کے دل میں اپنے لیے دیوانگی مزید رچو پہنچائی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میرا یہی فیصلہ ہے کہ پلوشہ کے ساتھ ہی بہرام کا نکاح عصر کے وقت ہوگا اور اسی رات کو مرحا کی رخصتی ہوگی۔ اب پیچھے کوئی 5 دن ہی رہ گئے ہیں، تیاری شروع کرو۔ کل سے ازمیر خانزادہ نے سرے سے بات ختم کی، سب آہستہ آہستہ ان کے کمرے سے نکلنے لگے۔ مرحا آخر میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ بہت اچانک ارمان اس کے روم میں آتا ہے اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے ساتھ کھینچتا ہوا اپنے روم میں لے کے جایا تھا۔ اسے میں روم میں لا کر ارمان نے دروازہ لاک کیا تو وہ سانس روکے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے آپ نے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ارمان خانزادہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس وقت سادہ سے میرون رنگ کی شلوار قمیض میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ کے پاس لایا، اسے آرام سے ایک سائڈ پہ بٹھا کر خود بھی اس کے پاس بیٹھا۔ آئی ایم سوری، وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ مرحا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ الفاظ ارمان خانزادہ کے لبوں سے ادا ہوئے تھے؟ کیا ارمان خانزادہ ہی مرحا سے معافی مانگ سکتا ہے؟ کیا تم مجھے معافی نہیں کر سکتی؟ ارمان خان شرمندگی کے لہجے میں اس سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مرحا کو ارمان چاہیے جو بھی کہے، مگر اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس سے اپنے شوہر سے ہر حال میں محبت تھی، چاہے وہ اسے ڈانٹے یا نہیں، لیکن ارمان کے لہجے میں اس سے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ مرحا جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی کہ ارمان کے دل میں اس کے لیے نرمی ڈال دے، آج اپنی دعا قبول ہونے پر دل میں اللہ کی ڈھیروں شکر ادا کیا۔ ارمان، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ شوہر ہیں میرے، مجھے ہرگز نہیں پسند کہ شوہر بیوی سے معافی مانگے۔ وہ محبت اور احترام سے بولی تھی۔ ارمان نے مسکرا کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کچھ دنوں سے یہ لڑکی اس کے دنوں کا آرام اور راتوں کی نیندیں چھین چکی تھی۔ آج اس کا رونا ارمان سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے جانے کیسے اچانک ہی انا کو سائڈ پر رکھ کر اس سے معافی مانگنے کا سوچ لیا تھا۔ ویسے تو بڑے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں مجھ سے، اب اچانک کیا ہوا جو رخصتی کے نام پر ہی رونے لگی میری چھوٹی سی بیوی؟ ارمان نے محبت سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ایک ہاتھ اسی کمرے میں ڈال کر شرارت سے کہا۔ مرحا کی حالت اس کے قریب ہوتے ہی عجیب سی ہو رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔
मुझे मामा अब्बा की याद आ गई थी। इसने खुद ही सर अरमान के सीने में छुपाई हुई बड़ी आवाज़ में कहा। अरमान ने उसकी दीवानगी से बहते आंसू अपने सीने में महसूस कर रहा था। मेरे सामने नाम मत लो उनका। अरमान थोड़ा सख्ती से बोला। उससे बचपन से ही अपनी पप्पा से नफरत थी। मेरा जानती थी इसकी नफरत की वजह, इसलिए खामोश हो जाया करती थी। तुम्हारी मामा भी मेरी मामा है और बाबा भी मेरे बाबा हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और को याद करने की ज़रूरत नहीं। अरमान ने संजीदगी से ऐसे कहा तो मेरा ने आंसू साफ किए। अरमान प्लीज़ आप लोग सीधी अभी मत करवाएं, बाबा को मना कर दें, मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस सब के लिए। मेरा ने मदद तलब नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो अरमान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। जी नहीं मैडम, लोग स्थिति जमेगी होगी, जो तैयारी करनी है कर लो। उसके बाद सिमटते हुए बोला। मेरा ने नाराज़गी से इससे चेहरा फेर लिया। जाने की अचानक अरमान को आग सी लगी थी। मुझे ये रूठना मनाना बिल्कुल भी नहीं पाता, याद रखना आइंदा इस चीज़ का। छोटी सी बात होती नहीं हो तुम बीवी नाराज़ हो जाती हो। अरमान ने इसका बाजू जोर से पकड़ कर इसको अपनी तरफ किया। पल में अपने जलाद रूप में आया था। मेरा हैरत से देखा जो बिल्कुल मजाक में नहीं था। वो ऐसे से रिलाती इससे थोड़ा दूर होकर बैठी थी। जाने क्यों अब उससे अरमान से डर सा लग रहा था। रात को मैं रूम में आऊँगा, सोना मत। अरमान की बात पर परेशान हुई। क्यों, किसी ने देख लिया तो? मैं फिक्रमंदी से बोल। अरमान ने इससे घूर कर देखा। किसी ने देख भी लिया तो तुम्हें कुछ न कुछ नहीं कहेगा। मैं हो देख लूंगा क्या करना है, तुम बेस मत करो। अरमान ने कहा तो इसने ना चाहते हुए उस बात में सर हिलाया। अरमान उठे कमरे से बाहर निकल गया। आज वो दिन हाई पहुंचा था जिसको उन सबको शिद्दत से इंतजार था। सुबह से हवेली में चहल पहल सी थी। सब लड़कियां भाग दौड़ लगे रहते। इस वक्त असर के 5:30 बज चुके थे। सब लड़कियां ही पार्लर में जा चुकी थी। कुछ ही देर में परवश और सीरत का निकाह होना था। बेहराम बेटा जाओ, लड़कियों को लेकर आओ, देर हो रही है। शास्ता बेगम ने लॉन में आकर बेहराम को मुखातिब किया। बेहराम ने इस बात में सर लाया। लाजमी काम समझाता वो गाड़ी की तरफ बढ़ता था। 10 मिनट में ही इसने गाड़ी पार्लर के बाहर मौजूद थी। इन्होंने एक लेडी वर्कर को नहीं बुलाने के लिए कहा तो खुद गाड़ी में आकर बैठा। तभी उसकी नज़र इन तीनों पर पड़ी। बेशक तीनों ही एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत लग रही थी। सीरत ने गोल्डन कलर का गरारा पहन रखा था। बेहराम की नज़रें तो इससे चिमटी की थी। पलवश आकर फ्रंट सीट पर बैठी तो बाकी दोनों पीछे। बरहान ने बैग वगैरह बिल्कुल सीरत के चेहरे पर फिट किया। गाड़ी स्टार्ट की। सीरत उसकी नज़र से घुरा कर रुख मरहा की तरफ मुड़ गई तो बहराम के चेहरे पर गुस्सा सा आया था। इसे सीरत की खुद से जरा सी भी बेरुखी मंजूर नहीं थी। बहरान अचानक गाड़ी की स्पीड इस कदर बढ़ाई कि वो तीनों ही हैरान हो गई। बहरान तो हमेशा एहतियात से ड्राइव करता था। सीरत इसके गुस्से की वजह समझ कर फौरन सीधे हुई थी, मगर अब बहराम हद ज़्यादा नाराज हो चुका था। उसने गाड़ी आकर हवेली की पहुंच में रोकी। वो तीनों बाहर निकली। मुलाजमीन उनके लिए पहले ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वो तीनों जैसे ही बाहर निकली, मुलाजमों ने उनसे उनके पर्स वगैरह थाम लिए थे। वो आहिस्ते से अंदर आई तो शास्ता और नौरीन बेगम ने इन्हें अपने अपने कमरों में कुछ देर आराम करने का कहा, क्योंकि कुछ ही देर में निकाह आने वाले थे। वो तीनों ही अपने अपने कमरे में आ गई थी। सीरत काफ़ी देर से ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी शर्ट की डोरियां बांधने की कोशिश कर रही थी। उसकी शर्ट की बैक बिल्कुल डोरियों पर मुश्तमिल थी। अगर वो डोरियां बंद भी कर लेती फिर भी इसकी साड़ी कमर बिल्कुल वाजिया थी। उसने और मरहा ने शर्म की वजह से पार्लर में भी लेडी वर्कर से बंद नहीं करवाई थी। पर वैसे थोड़ा ब्रांडेड माइंड थी तो इसने अपनी डोरियां पार्लर से ही बंद करवा ली थी। उन तीनों ही की एक जैसे गरारे थे जो मरहा ने पसंद किए थे। वक्त कम होने की वजह से इन्हें एक जैसे ड्रेस ही लेने पड़े। पलवाशा ने ऑफ वाइट गरारा पहना, मरहा ने सिल्वर और सीरत ने गोल्डन। तीनों ही अपने अपने ड्रेस में क़यामत ढा रही थी। सीरत ने काफ़ी कोशिश की थी, मगर इससे जब डोरियां न बनी तो अब वो परेशानी से खड़ी होंठ काट रही थी। तभी दार से दरवाज़ा खुला तो वो छट से पलटी। बहराम हरजाना आंधी तूफान बना उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो इससे हो खाते हुए जल्दी से पीछे दीवार से टेक लगा गई। वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि बहराम में उसकी कमर देखे। वो इसके लिए गैर महरम था। उसने नज़र उठा के उसे देखा जो इससे तक पहुंच चुका था। वो क्यूब से होले में मुझे बहुत से हैंडसम लग रहा था। कपल से हिल में सीरत ने दिल ही नमाशा कहा। बहराम ने उससे एक कदम के फासले में रुका खून हुआ नजरों से देखा। सीरत इसकी कदर सख्त नजरें देकर जल्दी से नजरें झुका गई। अब उससे कोई इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई थी कि बहराम खजाना को यूं आग ही लग गई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझसे नजरें फेरने की, समझती क्या हो तुमको? हाँ, बहराम बरहमी से बोला। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि एक पल को बहराम कदर नहीं किया था कि इसे सच लहजे में बात करे, मगर इससे सीरत पर गुस्सा ही इतना था कि दिल कर रहा था इसकी छोटी सी हरकत पर जमीन आसमान कर दे। बहराम इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस यूं ही रुख बदला था। वो बेचारगी से बोलते बहराम ने उससे घूर के देखा। जब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था तुमने तब ही रुख बदलना था। वो दोबारा से दौड़ा तो सीरत की आंखों में आंसू जमा हो गए। आई एम सॉरी, इसने धीमी आवाज में एक्सक्यूज किया तो बहराम थोड़ा ठंडा पड़ा। आओ चले नीचे। इसने हाथ सीरत की तरफ बढ़ाकर कहा। सीरत ने परेशानी से देखा।
آپ نے کپڑے نہیں چینج کرنے؟ اس نے بہرام کو یاد لایا۔ نہیں، صرف نکاح ہی تو ہے، انہیں کپڑے میں ہو جائے گا، رات کو کپڑے چینج کر لوں گا، تم آؤ۔ بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اب شدید قسم کی شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ اگر بہرام کو اپنی پریشانی بتاتی تو اس سے غصہ آ جانا تھا۔ وہ اب اس حال میں نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت سیرت پر یہ محاورہ بالکل فٹ آ رہا تھا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ جب کافی دیر بعد سیرت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا تو بہرام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ٹینشن صاف دکھ رہی تھی۔ سیرت، واٹ ہیپنڈ؟ از دیر اینی پرابلم؟ اس نے سوال پر سیرت نے مرتا کیا نہ کرتا کے حال میں جیسے اس بات میں سلا تو بولی کہ کیا ہے؟ بہرام نے قبر اچھا سے دیکھی تو سیرت نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر بہرام کی جانب دیکھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کچھ پرائیویٹ بات ہے۔ وہ پلیز میرا یا ماما کو بلا دیں۔ اس نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ ایسی کی کیسی تمہاری پرائیویٹ بات کی؟ کوئی ملازم نہیں لگا رکھا تمہارا کہ کسی کو بلا دوں؟ بتانے ہے تو بتاؤ مجھے، اپنی پریشانی نہیں تو چلو نیچے۔ میں بازاری ہوں، غصے کے میرے دل تاثرات سے بلا تو سیرت کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کس مصیبت میں پھنسی تھی وہ؟ بہرام پلیز، بات ضروری ہے اور میں آپ سے بھی نہیں گر سکتی، اس نے بے بسی التجا سے کہا۔ بہرام نے غصے سے اس کے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر اس کے اوپر ڈالا، اس کے بازو پکڑ کے اپنے ساتھ کھینچا۔ ابھی وہ دروازے میں ہی تو رکا تھا کہ اس کا ہاتھ کسی نرم سی چیز سے ٹکرایا۔ بہرام نے جھٹکے سے مڑ کر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ جب نظر اس کمر پر گئی تو بہرام کا پورا وجود ہی آگ کی لپٹ میں آیا۔ اس نے غصے سے نظریں اٹھا کے سیرت کو دیکھا، جب شرم اور غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ بہرام نے مشکل اپنے الفاظ پر قابو پایا، اس کے بازو پکڑ کر زور سے چھڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ سختی سے چیخ کر بولا تو سیرت کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر اس کے پاؤں پر گرے۔ بہرام، وہ ڈر کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اگر ایک چیز پر دھیان نہیں بھی دے پایا میں تو تم نے مجھے یہاں بھی ضرور احساس کروانا تھا کہ میں تمہارے ہر معاملے میں تم پر نظر رکھوں۔ کوئی ایک کام تو بندہ عقل سے کام کر لیتے ہیں، مگر نہیں، سیرت محترمہ تو عقل میں ہے ہی نہیں۔ وہ غصے سے کہتے سے ہاتھ چھوڑ کر باہر آیا۔ سیرت نے اس کے جاتے ہی سب کا سانس لیا۔ کچھ ہی دیر میں پلوش ہوا، اس کے پاس آئے کہ بہرام نے اسے بھیجا ہے۔ مما، یہ ڈریسز پہننے کے لائق ہیں جو ان تینوں نے پہن رکھے ہیں؟ بہرام اگ بگولا ہوتا اوپر کی پوزیشن میں بنے لانچ میں آیا جہاں ارمان نے شائستہ بیگم کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ شدید ترین سخت لہجے میں بولا تو ارمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب کہ شائستہ بیگم اس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ انہوں نے میرا کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ ڈریس مت لو، مگر اس کی شادی تھی تو انہوں نے اس سے روکنا ٹوکنا مناسب نہیں لگا۔ پہلے ہی وہ ان دنوں بہت زیادہ دکھی تھی، بات بات پر رونے لگتی تھی۔ اس نے دیکھا دیکھی باقی دونوں نے بھی ضد کی کہ سیم ڈریسز کے لیے۔ شائستہ بیگم نے کئی دفعہ یاد دلایا کہ مردوں کے سامنے احتیاط کرنا، کسی نے بھی ان کے ڈریس دیکھ لیے تو ان تینوں کے ساتھ ساتھ شائستہ بیگم کی بھی ڈانٹ پکی تھی۔ اب بہرام کو غصے میں دیکھ کر انہیں پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یقیناً اب بات پھیلنے ہی والی تھی، اور اگر یہ بات ازمیر خانزادہ کو معلوم ہو جاتی شائستہ نے تو اپنی ہیئر ہی منانی دی تھی۔ بہرام بیٹا، ٹائم کم تھا تو یوم اللہ بس لے لیا، اب میں بچیوں کا کیا قصور؟ انہوں نے نرمی سے بات سنبھالنی چاہیے۔ ارمان اب عجیب نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ ارمان چہرہ کا شائستہ بیگم نے بہرام کو خاموش رہنے کے اشارے کیا، لیکن بہرام جس اور غصے میں تھا اس نے ان کے اشاروں کو سرے سے نظر انداز کیا۔ جو ڈریسز انہوں نے پہنے ہیں نا، اتنے بےہودہ اور گٹھی قسم کے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے یا تو فنکشن کینسل کروں یا پھر کپڑے بدلیں۔ بہرام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ارمان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ کس نے لینے دیے انہیں ماما؟ آپ لوگ ساتھ ہیں نا؟ ارمان چاہتے ہوئے اپنا لہجہ پر احترام نہیں بنا پایا۔ بیٹا، میرا کو پسند آ گیا تھا، مجھے اس سے ٹوکنا اچھا نہیں لگا۔ پہلی دفعہ بچی نے کوئی خواہش کی تھی، میں کیسے ٹال دیتی؟ اوپر سے اس کی رخصتی آنے والی تھی، وہ پہلے ہی بہت اداس تھی، اس لیے میں نے لینے دیا ان کو پسند کے کپڑے۔ شائستہ بیگم کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی، لیکن وہ یہ بات ارمان کو بتا کر اس بیچاری کے لیے مشکل بنا چکی تھی، اور ابھی پتہ چلنا تھا۔ ارمان تیزی سے وہاں سے نکلا تو بہرام کو بھی مرحا کی فکر ہوئی۔ وہ ارمان کو جانتا تھا، جس نے اب جا کر اسے پتہ نہیں کیا کیا سنانا تھا۔ مرحا جب سے روم میں آئی تھی وہ مشکل ہی اپنے آنسو روک رہی تھی۔ آج اس کے دل بہت اداس تھا، بار بار کسی بھی سونے کو پکار رہا تھا۔ اس وقت وہ مینٹو لڑکیوں کے پاس بہت قریب ہی ہونا چاہیے تھا، جن کے گلے لگ کر وہ اپنا غم حال کرے۔ کتنا اچانک ہو گیا تھا یہ سب، اس نے تو ابھی بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ مرحا نے ٹائم دیکھا تو عصر کے 5:30 بج چکے تھے۔ ابھی سیرت اور پلوشہ کے نکاح ہونے تھے، تب تک اسے روم میں ہی رہنا تھا۔ پھر رات کو اس کی رخصتی کا چھوٹا سا فنکشن تھا، تب وہ باہر جاتی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی شیشے کے سامنے آئی، دونوں ہاتھ کمر پہ لے جا کر ڈوریاں باندھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ پہنچ نہیں رہا تھا۔ اس نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا کہ جب سیرت آئے گی تو میں اسے بنوا لوں گی۔ ابھی وہیں کھڑی تھی کہ ارمان تیزی سے اس کے روم میں داخل ہوا۔ اس کی نظر اپنے لباس پر ہی گڑی محسوس کر کے مرحا کو کچھ عجیب سے احساس ہوا۔ اس کی نظریں ہی بتا رہی تھی کہ وہ کچھ کھوج رہا ہے۔ ارمان نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ موڑا ہی تھا
پھر جب نظر اس کی پتلی سفید کمر پر ٹھہری، ارمان کا اندر کا خون شرارے دوڑنے لگے۔ یہ تم نے پسند کیا ہے؟ ارمان کے سوال پر اس سے لگا کہ اس کی بچی کچی سانسیں بھی جواب دے دیں گی۔ اس کے حلق میں تو جیسے کچھ پھنستا گیا۔ ارمان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے دیوار سے لگائے تو اس کے دونوں بازو کمر پر رکھے اسے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور کمر ارمان کی طرف۔ ارمان نے اس کی ڈوریاں اپنے ہاتھوں میں لی اور انہیں اتنی سختی سے باندھا کہ مرحا کو کمر میں شدید تکلیف ہوئی۔ ارمان پلیز آرام سے کرے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اٹکتی ہی بولی، مگر ارمان خانزادہ نے اپنے پورے زور سے اس کی ڈوریاں مکمل باندھ دی تھی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ جب تم یہ ڈریس پہن کے رکھو گی تو میں یہ تکلیف تب تک یاد دلائے گی رہے گی کہ تم نے یہ ڈریس پسند کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ارمان سرد لہجے میں اس کے کان میں پھنکارا تو مرحا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی کمر واقعی بہت جلن ہو رہی تھی، مگر وہ اب ارمان سے بالکل بھی بات کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کاش وہ نہ دیکھتا۔ ارمان نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر صوفے سے اس کا دوپٹہ اٹھایا، اسے قریب آیا۔ ایک پہلو پکڑ کر اس نے ایک کندھے پر رکھا اور دوسرے سے کمر کو اچھے سے ڈھانپ کر اس کے بازو پر لپیٹ دیا۔ اگر آج تمہارے جسم کا ذرا سا بھی حصہ میں نے اس دوپٹے سے باہر نکلتا دیکھا تو میرا یہ یاد رکھنا، میں وہیں تمہارا وہ حصہ جلا دوں گا۔ ارمان کی باتوں میں مرحا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ ارمان نے اس کے آنسو تو آرام سے صاف کیے تو آرام سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ اپنا رونا دھونا کم کرو، اتنی کمزور دل بنو کی تو زندگی نہیں گزر پاؤ گی۔ ارمان اس کے آنسو صاف کرتا سنجیدگی سے بولا، ارمان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر اسے روتی ہی بولی تو ارمان نے اسے نرمی سے سوچ سے لگایا، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ پیار سے بولا کہ مرحا دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر چہرہ اس کے سینے میں چھپائے آنسو بہانے لگی۔ مرحا، ارمان نے اس کی کمر تھپتھپاتے اسے پکارا، مگر جانے کہ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، چاہ کر بھی وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ ارمان نے پھر سے اس کی آنکھیں صاف کی اور اس کے جومر ٹھیک کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈرو مت، سب ٹھیک ہے، اپنی حالت خراب مت کرو، بہت پیسے لگے ہیں تمہارے شوہر کے تمہیں چڑیل سے پری بنوانے میں، اب یوں رہو گی تو پھر سے اصل روپ میں آ جاؤ گی ڈارلنگ۔ ارمان نے شرارت سے کہتے اس کا موڈ بہتر کرنا چاہا۔ مرحا نے دھکے اٹھا کے سے مارا، جیسے پکڑتے ہوئے ہنس دیا، چڑیل ہوں گے آپ، میں تو واقعی پری ہوں، وہ معصومی سے بولی۔ ارمان نے جھٹکے سے اٹھتے اس کی گال میں شدت سے لب رکھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ ارمان خانزادہ اس کے آدھے کھلے لبوں کا رس چکھتے تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اٹھو، میک اپ ٹھیک کر لو، رات کو میں ڈر ہی نہ جاؤں۔ ارمان نے پھر سے مذاق کیا تو مرحا نے اس سے گور کر دیکھا، مگر اس کی بیانی ہیزی نظر دیکھ کر فوراً سے اپنی نگاہیں آنکھیں جھکا گئی۔ ارمان بھی مسکراتے ہوئے اس کے روم سے نکلا۔ ابھی اس سے خود بھی تو تیار ہونا تھا۔ ماہر لوگ بھی حویلی پہنچ گئے تھے۔ سمرین بیگم تو پروشت پر صدقے والی جا رہی تھی، وہ سب لوگ ہی لاؤنج میں موجود تھے سوائے مرحا کے، کیونکہ نکاح یہی ہونا تھا۔ آہستہ سے قریبی مہمان بھی پہنچ گئے۔ صاحب مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ ایک ملازم نظریں جھکائے ازمیر خانزادہ کے قریب آیا تو انہوں نے مولوی صاحب کو اندر بلانے کو کہا۔ نورین نے شائستہ بیگم سیرت اور پروشوں کو سہارا دے کے صوفے پر بٹھایا۔ ماہر اور بہرام بھی ساتھ والے صوفے پہ بیٹھے۔ مولوی صاحب نے آتے ساتھ ہی نکاح شروع کر دیا۔ 5 منٹ ہی لگے تھے ان دونوں کی جان بدلنے میں۔ پلوشیں سفان کرتے ہی نورین بیگم کے سینے لگ کر زور قطار رونے لگی، جبکہ اس کے مقابلے میں سیرت خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میرا بھائیچہ تو بہت مضبوط ہے، بالکل نہیں روئے گا، ازمیر خانزادہ نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ زبیر خانزادہ بھی ان کے پاس آئے تھے۔ اسے نورین بیگم سے لگ کر کے حس سے لگا کر اسے پیشانی چومی، بس بابا کی گڑیا، بابا کو پریشان نہیں کرو اس طرح سے رو کر، انہوں نے اسے کہا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنسو پونجے۔ اب تم دونوں جاؤ، مرحا کے پاس اکیلی ہے کب سے۔ زبیر صاحب کے باہر جاتے ہیں نورین بیگم نے ان دونوں کو مرحا کا ہاتھ دلوایا تو دونوں ہی اوپر کی طرف آئی۔ ارمان، بہرام اور ماہر بھی باہر چلے گئے تو تینوں بھی کام میں لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ماحول بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت لون میں بنے اسٹیج پر مرحا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سیرت اور پلوشیں بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ارمان ابھی مردوں کی طرف تھا، کچھ ہی دیر میں رخصتی ہونے والی تھی۔ مرحا کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، مگر صبر کر کے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سیرت اور پلوشیں بھی اب نارمل ہو چکی تھی تو وہ اس کے بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ تبھی ہلکی ہلکی چہل قدمی مچی تو ان دونوں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ماہر اور بہرام ارمان کے ساتھ اسٹیج کی طرف آئے تھے تو دونوں ذرا سائڈ پہ ہوئی۔ البتہ مرحا یوں ہی بیٹھی رہی تھی، بس اس کے وجود میں کچھ بے چینی سی ہوئی تھی۔ ارمان اس کے قریب بیٹھا تو ماہر اور بہرام بھی سنجیدگی سے ساتھ والے صوفہ پہ ٹک گئے۔ سیرت اور پلوشے کے لیے اب جگہ نہیں بچی تھی تو دونوں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ارمان نے ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تو مرحا گھبرائی۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ ارمان شفاق لہجے میں بولا تو مزید ہرٹ ہوئی، آنکھوں میں روانگی پانی نہارنے لگی۔ ارمان نے اسے کمر سے جکڑ کر خود کے قریب کیا تو وہ شرمندہ سی ہوتی خاموشی۔ آہستہ آہستہ خاندان کے سب افراد نے
रस्म अदा करनी शुरू की। अरमान जब इस सब से उकता गया तो इसने शास्त्री बेगम को कबीला बोला, सब खत्म करने को कहा। शास्त्री बेगम उसके मिजाज की ख्याल करते जल्दी जल्दी रस्में निपटाने लगी। अब बहरामत उठ कर बाहर जा चुका था, मगर माहिर वहीं बैठा था। वो वाहिलाना नजरों से हर तरफ खिलखिलाती चहचहाती अपनी बीवी को देख रहा था। फिर उनकी हवेली के सभी मर्द लोन में दाखिल हुए। अरमान ने मरहा का कपकपाता हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया तो उसका एक आंसू टूट कर इसके हाथ पे गिरा। अस्सलाम वालेकुम। सब भी इस्लाम करते स्टेज पर आए तो माहिर भी उठ खड़ा हुआ। अजमीर हमजादा ने आगे बढ़कर मरहा को मोहब्बत से खुद से लगाकर उसकी पेशानी चूमी तो वो भी उनके गिर्द कसारा बनाए आंसू बहाने लगी। फिर सब ने इसे प्यार किया, गले लगाया। आखिर का रुखसती का वक्त आ ही पहुंचा। बहनाम ने उसके सर पर कुरान का साया बनाया। शास्त्र बेगम सीरत ने इसे अरमान के रूम में छोड़ा और बाहर मेहमानों के पास चली आई। वो खामोशी से सांस रोके बैठ गए। दरमियान बैठी थी, चेहरा घूंघट से ढांक रखा था और दोनों हाथ गोद में समेट कर रखे आने वाले लम्हात के बारे में सोच रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे, मगर उन सब का कोई अता पता ही नहीं था। जब मरहा का जिस्म बैठे बैठे तकस्सुर चूर हो गया तो उसने सर उठाकर पीछे बैकग्राउंड से लगाया। अभी वो सुकून से बैठी ही थी कि बाहर खटक सा हुआ। मरहा फौरन ही अपना घूंघट ठीक करती सीधी होकर बैठी। अरमान ने आहिस्ते से दरवाज़ा बंद किया और उसे बगैर देखे यूं ही छोड़े वाशरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे मरहा ने भी सुख सांस लिया और थकावट के बायस फिर से पीछे टेक लगा की थी। तभी अरमान हद ज़्यादा ब्लैक ट्राउजर और वाइट शर्ट में शावर लेकर बाहर आया तो नज़र इसके वजूद पर गई। इसकी थकन को सोचते हुए बालों को ब्रश करता बेड की तरफ आया। मिर्खा की सांसें इसके करीब आने पर मुंतशिर हुई। उठो, शाबाश, कपड़े बदलो और इस सब से फारग होकर आओ। इसका इशारा बारी जूली की तरफ था जिसने मिर्खा की नाजुक जान पर अज़ाब बनाया हुआ था। जी, आस्ते से कहती तेजी से बेड से उठी, लेकिन अचानक पाँव मुड़ने की वजह से चीख मारती नीचे गिरने ही लगी थी कि अरमान ने सिर से इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। अरमान आंखों में हमारे लिए इसके हील्स ब्राउन आंखों में मोहब्बत देखने लगा तो मिर्खा को अपनी जान हवा होती महसूस हुई। मेरा पाँव मिर्खा की अचानक कड़ाह निकली तो इसने तेजी से इसे बेड पर लेटाया। देख कर नहीं चला जाता तुमसे, वो गुस्से से इसे देखते हुए बोला तो वो नजरें झुका गई। अरमान ने जल्दी से साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इसके करीब बैठा। अभी अरमान ने इसके पाँव को छुआ ही था कि मिर्खा ने झटके से पाँव पीछे खींचा। मैं खुद कर लूँगी। वह अटकते हुए उठने ही लगी थी कि मगर पाँव में फिर से तकलीफ की लहर उठी तो वह कड़ाक करती दोबारा तकिए पर सर गिरा गई थी। तुम तो खैर कर ही लोगी, चुपचाप लेटी रहो। अभी मैं पाँव हिलाया होगा तो तुम्हें हल्का सा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना। अरमान ने पहले इसे छड़का, फिर नरमी से बोला तो इस बार पर से लाती आंखें सख्ती से मीच गई। अरमान ने जैसे ही इसके पाँव पकड़कर मोड़ा, मरहा की चीख बेसात थी। अरमान ने इसे नजरअंदाज करता इसके पाँव पर पट्टी करने लगा। पट्टी करके इसने एक पेन किलर जबरदस्ती मरहा को दी। सब करने के बाद इसने उठकर फर्स्ट बॉक्स अपनी जगह पर रखा और घूर के मरहा की तरफ देखा जो अब आंखें बंद किए वैसे ही लेटी थी। ये मत समझना कि तुम्हारी गलती मुझे मेरे जायज़ हकूक लेने से रोक सकती है। अरमान की गबरू आवाज़ पर इसने छट से आंखें खोलकर इसे देखा। अरमान में आगे होते हुए इसे सहारा देकर बैठाया, फिर इसकी जोली उतारनी शुरू की। सबसे पहले इसके हाथों से अंगूठियाँ कंगन उतारे, इसके माथे से टीका उतारा, काना से झुमके उतार कर आखिर में हाथ इसकी पिछली गर्दन की तरफ डाला तो सख्त से होती इसने आंखें मूंद ली। अरमान ने नरमी से सोने का भारी हार उतार कर साइड टेबल पर रखा और एक गहरी नजर इसमें डाली। अब जूली के नाम पर इसने बस निकाह की अंगूठी पहन रखी थी जो अरमान खानजादे ने जानबूझकर नहीं उतारी थी। अब अरमान ने इसका दुपट्टा पिनों से आजाद करते एक तरफ रखा तो इसका क़यामत हेज हुस्न अरमान के दिल में तहलक मचा गया। इसका वजूद इस कदर फिट और बैलेंस्ड था कि अरमान को अपनी नज़रें हटाना मुश्किल ही लग रहा था। अरमान की नज़र बने वजूद के आर पार होती महसूस करके इसकी सांसें सीने में अटकी। मुझे कपड़े बदलने हैं, वो नजर झुकाई, उंगली चढ़ाते हुए मनमनाई तो अरमान धीमे से मुस्कुराया। मैं करवा दूंगा। इसके लहजा इस कदर संजीदा था कुछ समझ नहीं सकी अरमान मजाक कर या सीरियस है। इसने बेबस नजर से अरमान को देखा तो इस पर रहम खाता इसे तंग करने का इरादा बदलता इसलिए नजरें फेर गया। कहता उठ खड़ा हुआ तो मरहा भी आस्ते से हिम्मत करती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। जब वो कपड़े बदले कर वापस आई तो अरमान हज़ादा शान बेनियाजी से बैठ के बिल्कुल दरमियान में लेटा था और तहजीब का शिकार होती वहीं खड़ी परेशानी से सोने की जगह देखने लगी। कमरे में बेड के अलावा 2 सिंगल सोफे, एक मेज़, एक काउच, एक स्टडी टेबल, ड्रेसिंग टेबल और कबर्ड भी मौजूद था। इस सब में से कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो जा सकती थी। क्या हुआ, सोना नहीं है? अरमान के सवाल पर होंठ चबाती से देखने लगी। मैं कहाँ सोऊं?
وہ بھیگی سی آواز میں بولے تو ارمان نے اس کی بےتکی بات پر اسے حیرت سے دیکھا. ظاہر سی بات ہے بیڈ پر سوگی. ارمان بیزاری سے بولا تو وہ گھبراتی ہوئی باری قدم اٹھاتی بیڈ تک آئی. وہ بالکل ایک سائڈ پر سکڑ کے سمٹ کے لیٹ گئی. ارمان نے غصے سے اسے دیکھا. واٹ دا نان سینس. آج دیکھیے کوئی ڈرامہ یا مووی نہیں چل رہی کہ تم ایک کونے میں لیٹ گئی ہو. پاس آؤ. اس اسی سے بولا تو میرا ہاتھ تھوڑا سا گھسک کر 1 انچ ارمان کے پاس ہوئی. ارمان نے غصے سے بیچ میں تاب کھاتے اسے قریب گھسیٹا. ارمان خوشبو کا گنال نظروں سے ارمان کو دیکھتی ہوئی بولی. ارمان نے اس کے بکھرے بال چہرے سے پیچھے کی طرف سمیٹے. اس کا وجود تقریباً مکمل ہی وجود میں چھپایا ہوا تھا. میں نہیں جانتا کہ اچانک مجھے کیا ہو رہا ہے. میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا. بس اتنا جانتا ہوں تمہیں دیکھتے میرے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں. میری سانسیں رک سی جاتی ہیں. میرا بس دل کرتے ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی رہوں. پہلے بھی تم میرے نکاح میں تھی. پورے حق سے میں تمہیں دیکھ سکتا تھا مگر اب تو تم قانونی اور شرعی طور پر میری دست رسمی ہو اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج ہی تم سے اپنے حقوق لوں گا. ارمان کی بات پر اس کی کان کی سائیں سائیں کرنے لگے. لیکن وہ کیا تھی. اس کے حقوق تھے. وہ جب چاہے لے لیتا. وہ کیسے انکار کر سکتی تھی. ارمان نے اٹھ کے لائٹ آف کی. پھر اس کا دوپٹہ گلے سے نکال کر صفحے پہ اچھالا. وہ آرام سے اس کے پاس لیٹا تو مرحق نے بھی دونوں باہیں اس کی بازوؤں پر لپٹ کر اپنی رضامندی دی. ارمان اس کی پیش قدمی پر مسکرایا اور اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے گرد ہاتھ رکھتا اس سوچو کہ اس کی آنکھوں پیار کرتا. ارمان نے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر پیچھے تک کس لگائیں. تیزی سے اس کا رخ بدلا تو اس کی سفید و دلی کمر ارمان کے سامنے تھی. ارمان نے آہستہ سے اس کی شرٹ کو زپ کھولی تو وہ بیڈ شیٹ ہاتھوں میں جکڑنے لگی. ارمان میں مشکل سانس لیتی بولی جی جانے. ارمان وہ گھبرو آواز میں بولا کمفرٹر دونوں پر ڈالتے. ارمان نے اس کی شرٹ آرام سے اس کے وجود سے لگی. ارمان نے اس کی کمر پر بنی ڈوریوں کے نشانوں پر انگلی پھیری. مرحا کی کمر اتنی دیر سختی سے باندھی گئی ڈوریوں کی وجہ سے تکلیف سے بحال ہو رہی تھی. ارمان جھکتے لب اس کی کمر پر بنے نشانوں پر رکھے. اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنی دی گئی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہے. مرحا کے لبوں سے ایک بے بس چیز کی بیداز جدا ہوئی تھی. اگر تمہارے دل میرے قربت قبول کرنے پر تمہیں نہیں مان رہا تو مجھے بتا دو. ارمان اس کے وجود سیدھا کرتے باہوں میں بڑھتے ذرا سختی سے بولا. اور ارمان کے بازو اور پیٹ اپنے سینے کے گرد لپٹا دیکھ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی. ارمان کی باتوں پر پریشان ہوئی تھی. ارمان کو ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی. نہیں میں نے کب کیا آپ کو منع کیا. وہ جلدی سے بات سنبھالتی ہوئی. ارمان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. پھر اپنا چہرہ کمر میں ڈال کر اس کی گردن پر لب رکھے تو اسے لگا کسی نے اس کی گردن پر دلکتا کولے کا رخ کر دیا ہے. ارمان کے لب آہستہ آہستہ گردن سے سینے کی طرف رجوع کرنے لگے. پھر یوں ایک دوسرے کے سحرانگیز قربت میں دونوں نے رات کے سرکنے لگی تھی. عبیدہ شاہ آفس سے تھکا ہارا لانچ میں جہاں تقریباً سبھی موجود تھے. عبیدہ کی نظر مہروش کو ڈھونڈ رہی تھی. تبھی اس کی نظر سامنے صوفے پہ گئی جہاں وہ سوہا کے ساتھ بیٹھی تھی. اس کو آتا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. وہ کچن کی طرف بڑھی تو عبیدہ بھی سب کو سلام کرتے ایک الگ صوفے بیٹھ گیا. مہروش جلدی سے پانی کے گلاس سے اس کے پاس لائی. اس کی طرف بڑھایا تو عبیدہ مسکراتے ہوئے گلاس تھام لیا. اسے اپنے پاس ہی بیٹھنے کے اشارے کو شرماتی ہوئی اس سے تھوڑا فاصلہ بیٹھ گئی. اب ہمیں دادا دادی بننے کا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں تم دونوں کا. رابعہ شاہ کی بات پر مہروش شرماتی ہوئی نظر جھکا گئی. ارادہ تو ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اویس وبا کی سے بولا تو مہروش کا دل کی ایک اپنا سر دیوار میں دے مارے. کس قدر وبا کا انسان تھا اور بلا سب کے سامنے یہ بات کہنے کی کوئی تک بنتی تھی. خان کہاں ہے. اویزہ کو اچانک روحان کی یاد آئی تو اس نے ادھر ادھر نظر ڈراتے ہوئے کہا جی وہ میں ابھی سے سلا کے آئی ہوں. مہروش آستگی سے جواب دیا تو اویس شاہ نے اس بات میں سر لایا. میں کافی تھک گئی ہوں. روم میں جا رہا ہوں. تم بھی جلدی آ جانا. اپنی تھکن تمہارے اس نرم و نازک وجود پر ہی تاروں گا. وہ مانی ہیل لہجے میں مہروش کی کان کے پاس جھکتے ہی دھیمے واضح بولا. وہ بیچاری شرم کے مارے اس سے تھوڑا دور ہوئی تھی لیکن وہ ڈیٹ شخص ایک دفعہ پھر اسے جلدی آنے کا اشارہ کرتے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھا. اس کے اب سارے کام تو تقریباً مکمل ہو چکے تھے. بس وہ روم میں جانے سے پہلے آخری دفعہ رابعہ بیگم کمرے میں سوئے روحان کو دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ آج اس کی ہلکی ہلکی طبیعت میں خراب محسوس ہوئی تھی. مگر اس کے عویدہ کو پریشان نہ کرنے کے لیے اسے نہیں بتایا تھا. اٹھ کر ان کے روم میں آئی تو وہ سامنے بیٹھے پیر سویا ہوا تھا. وہ نیند میں بخار کی وجہ سے سرخ گالوں کے ساتھ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ مہروش کا دل کیا اس کا چہرہ ڈھونڈ ڈالے. مگر اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے واپس مڑی. آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی. سامنے سوہا اپنے کمرے جاتی ہوئی دکھائی دی. مہروش کے پاس سے گزرنے ہی لگی تھی کہ تبھی سوہا اچانک پھسلی. اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی مہروش نے تیزی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سیدھا کیا. اللہ مجھے تو لگا آج میری خیر نہیں.
सोहा संभलती हुई बोली तो महरोश मुस्कुराए, आप ही देख कर चला करें ना, इस हालत में अगर आप गिर जाती तो बहुत नुकसान हो जाएगा। महरोश मेहबल से बोली तो सोहा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ सही कह रही है, मैं आधा ख्याल रखूंगी। खैर तुम आज सिर्फ मसरूफ नहीं हो अपने शोहर साहब के साथ, तो कुछ देर मेरे रूम में आ जाओ। मेरा आज नहीं है मीटिंग के से आज नहीं है मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो दोनों बैठ के बातें करते हैं। सोहा ने शरारत से काम करना चाहते हुए भी हामी भर चुकी थी। हालांकि वो जानती थी आज अवैधा शाह बहुत थका हुआ है, इसने इसे तलकीन की थी कि रूम में जलती है। वो भी जाना तो चाहती थी, मगर सोहा ने पहली दफ़े से दावत दी थी तो इसे इनकार करना मुनासिब नहीं लग रहा था। नहीं आप ही, मैं तो मसरूफ नहीं हूँ, चले आए। पसंदीदे से औरत सोहे से अपने साथ लिए अपने कमरे की तरफ आई। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा बंद किया, दोनों बेड पे बैठी इधर उधर की बातें करने लगी। सोहा इससे पिछली फैमिली के बारे में सवाल करने लगी तो महरोश की आंखें भीग गई। सोहा ने भी इसकी हालत समझते बात बदली। महरोश की नजर घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थी। इधर अवैजा शाह के इंतजार कर सोई थी, इसके दिल को कुछ हो रहा था। आखिर सोहा को इसकी थकन का एहसास हुआ तो इसने बातें खत्म करके महरोश के इसके कमरे में जाने कहा और जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ आई। आया तो जैसे रूम में आया था, इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अवैजा को इसके बगैर नींद नहीं आती। जब रात के 12 बज गए तो अवैजा का दिमाग उससे इश्तियाल से फटने लगा। इसका दिल कर रहा था कमरे में मौजूद हर चीज़ को तोड़ डाले। इसे इंतजार करना इतना वक्त हो गया था, लेकिन वो नहीं आई तो आखिर वो गुस्से से बैठ पे आया। लौट आखिर एक बाजू आंख पर रखा और आंखें मूंद गया। अभी इसे लेटे 10 मिनट ही हुए थे, ये कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही अवैजा को लेटे देख इसका दिल मजीद बेचैन हुआ था। वह हर किसी से नाराज नहीं करना चाहती थी, मगर वो क्या कर सकती थी। इसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, फिर बेड के करीब आई। अवैजा सोने की अदाकारी कर रहा था। महरोश जानती थी वह भी नहीं सोया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसे करीब आई। कुछ देर सोचने के बाद होंठ काटती इसके पास बैठ की। अवैजा उठे ना, मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं, मैंने जानबूझ के देर नहीं की, मुझे सोहापी ने रोक लिया था तो मैं क्या करती, बट आई एम सॉरी, प्लीज नाराज मत हो। महरोश उसके कंधे पर हाथ रखती मिन्नत करते हुए बोली। लेकिन अवैधा शाहजू का तू ही लेटा रहा, जैसे वो इसे सुन ही नहीं रहा। आप भी तो मुझे नाराज करते हैं, लेकिन मैं खुद ही मान जाती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, आप समझे तो सही, प्लीज ऐसे मत करें। इसने फिर से इल्तिजा की, मगर अवैजा इस तरफ से करवट बदल गया। अपनी साइड पर आती बिल्कुल इसमें छुपने की कोशिश करने लगी, मगर अवैजा ने कोई पेशकदमी नहीं की तो महरोश इसके सीने पर सर टिकाए आंसू बहाने लगी। इसकी सारी रात यूं ही रोते रोते गुजर गई थी, मगर अवैजा ने नहीं मानना था तो वह नहीं माना। सुबह वह महरोश से पहले उठ गया था, एक नजर इसके रोए रोए चेहरे पर डाला, लेकिन फिर इसे नजरअंदाज करता अलमारी से कपड़े लेता वाशरूम की तरफ बढ़ा। शावर लेकर बाहर आई, एक नजर दोबारा बेड की तरफ डाली, जहाँ वो अब भी आंखें खोले इसी को मंतजर देख रही थी। आंखों से स्याल स्याल गर्म स्याल अभी भी रवा था, लेकिन अपने गुस्से में इस नाजुक जान के जज्बात का ख्याल ही नहीं कर पाया था। वो जो हमेशा की इसकी एक पुकार पर इसकी तरफ खींची चली आती थी, रात इतना मनाने के बावजूद जब वो नहीं माना तो वो भी दिल से दुखी हुई थी। अब वैसे तैयार होते एक ससुरी नजर से डालकर कमरे से बाहर निकला तो महरोश घुटनों में चेहरा छिपाई फूट फूट कर रोती। वो तो इससे इतनी मोहब्बत करने लगा था कि वो अपने आप को पता नहीं कितना खुश नसीब तस्वर करने लगी थी, इसलिए अब इसकी जरा सी बेरुखी भी इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल तो कर रहा था यहाँ से कहीं भाग जाए। जितना रो सकती थी रो ली, मगर फिर हिम्मत करती दुपट्टा उठाकर खड़ी हुई, चेहरे बस दो पानी के चिपटे मारकर ताकि आंखों से आंसू के निशान साफ हो जाएं, और फिर वो दुपट्टा चेहरे से थपथपाते इसी हालत में बाहर निकल आई। मेरा की नींद जिस सुबह जल्दी खुल गई थी, मगर अरमान हर्जांदा था कि अभी तक सोया हुआ था। इसे जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए अब इसका बाहर जाने का दिल कर रहा था, मगर शादी की पहली सुबह यूँ अकेले बाहर जाना भी इसे मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए वो बेचारी अब अरमान के उठने का इंतजार करने में मजबूर थी। रात को अरमान हर्जादा ने अपनी शदत की नाजुक जान का जो हाल किया था, अब इसका दिल कर रहा था इससे बात भी न करे। इसकी गर्दन अरमान की दांतों से काटने की वजह से सख्त तकलीफ में थी। जगह जगह काटने के निशान देखते मुल्हा को शर्मिंदगी हो रही थी कि बाहर सबके सामने कैसे जाएगी। इसने ब्लैक कलर का हल्के काम वाला सूट पहना था, जिसका गला गहरा होने की वजह से इसने दुपट्टा अपनी गर्दन के निशान छुपाए थे। अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार बस इसके उठने का इंतजार में थी, जो इसकी नींद और कर खुद बरसकून हो सोया था। आहर तंग आते से न चाहते हुए अरमान को वाजी अरमान उठ जाएं, मगर वो यूं ही लेटा रहा तो तंग आती अकेली ही बाहर निकल आई। अभी वो राहदारी पूरी करके सीढ़ियों की तरफ जाती कि सामने से आती शास्त्र बेगम से देखती इसकी तरफ। उठ गई मेरी बेटी, रात नींद तो आ गई थी ना दूसरे कमरे में। मोहब्बत से इसकी पिशानी चूमकर सवार करने दी। अब वो इन्हें क्या बताती, रात उनके बेटे ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोने दिया था, तो नींद कैसे आती। जी मामा आ गई थी नींद। उसकी गहरी नजरें खुद पर पाते नजरें झुकाई बोली, जबकि गाल शर्म से सुर हो चुके थे। शास्त्र बेगम ने इसका झिझकना शर्माना महसूस करके दिल में माशाल्लाह कहा था। अरमान कहाँ है, इनके सवाल पर इसने मासूमों से पलकें चिपकवाते इनकी तरफ देखा। वो तभी सो रहे हैं। वो रेजू का खुद मासूम बनाती बोली तो इन्हें
घूर कर इसे देखा। बेवकूफ़ लड़की, शादी की उस पहली सुबह अकेले कमरे से बाहर नहीं आते, शोर के साथ आते हैं। जाओ, शाबाश, इसे उठाओ, फिर दोनों साथ ही नीचे आओ। वो इसे डपट कर कहती अपने रूम में चली गई तो वो भी नचारा वापस अपने बेडरूम में आई। उसने बेड की तरफ देखा तो अरमान वहाँ मौजूद नहीं था। मतलब वो उठकर वॉशरूम जा चुका था। जहाँ एक तरफ उससे अरमान की उठने की खुशी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ इससे शर्म भी आ रही थी। इसी नजर बेड की हालत पर गई तो मरहा का सर ही चकरा गया। कमल था तो आधा नीचे पड़ा था, बेडशीट सारे बलों से भरी हुई थी, 3-4 क्वेश्चन इधर उधर पड़े थे। अरमान की शर्ट भी वहीं पड़ी थी। मरहा को लगा आज यहाँ इंसान नहीं जानवर सोए हैं। वो ऐसा हिम्मत करती बेड के करीब आई और सब कुछ समेटना शुरू किया। जब बेड अपनी ठीक हालत में आया तो सुकून का सांस लेती फिरते हुए बैठ गई। कुछ देर में अरमान बगैर शर्ट पहने वॉशरूम से बाहर आया। मेरा मुस्कुरा कर एक नज़र इस पर डालते, आंखें दबाते तो वो नजरें झुका गई। मेरा को समझ नहीं आ रहा था अचानक इसकी हालत क्यों बदल रही है। अरमान ने तैयार होने के बाद खुद पर इतना परफ्यूम छड़का कि वो हैरत से आंखें फाड़े से देखने लगी। और शर्ट हाथ में लिए इसे करीब आया और इसका हाथ पकड़कर इसे अपने सामने खड़े किया। शर्ट इसके हाथ में पकड़ाई तो वो इसका इशारा समझती नजरें झुकाई शर्ट इसके बाजू में डालने लगी। अचानक अरमान ने शर्ट इससे खींचकर बेड पर फेंकी और इससे अपनी बाहों में जोर से भींच लिया। वो अरमान से कद और जिसामत में काफ़ी छोटी होने की वजह से बिल्कुल इसके सीने में चुभ गई। इसने दोनों हाथ अरमान के सीने पर रखे, लेकिन फिर अपनी हरकत के साथ साथ ही फौरन हाथ पीछे हटाए। अरमान ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और दिल के मकाम पर रखे और खुद इसके होंठों पर झुकाया। इसे तो समझने का मौका ही नहीं मिला। अरमान अपनी ख्वाहिश पूरी करते पीछे हुआ तो इसने खूबसूरत सुर पड़ते चेहरा देखकर होंठ का किनारा दांतों में दबाया। इतनी मिठास कहाँ से दी यार। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तंग नहीं करें अरमान, प्लीज़, मुझे शर्म आती है। उसकी आंखों में देखते हुए मोमेंट भरे ले जाए बोली। अरमान इसकी तरफ देखा तो दिल किया फिर से अपना जुनून उतारे। कुछ शर्म आती है मेरी बेबी को। वहाँ बस इसकी गाल खींच कर बोलता। मेहरान ने मुस्कुराकर चेहरे इसके सीने में डाक दिया। फिर कुछ देर बाद उससे अलग हुई और खुद ही इसकी शर्ट उठाकर उसे पहनाने लगी। अरमान की कोई ज़रूरी कॉल आ गई थी तो वो आराम से ऐसे शर्ट पहनाकर बटन बंद करने लगी। अभी वो आखिरी बटन बंद करके पीछे हुई थी कि अरमान ने इसे कमरे में हाथ डालकर दोबारा इसे खुद से लगाया। चलें भी अब, वो चिल्ला कर बोली और झटकने से पीछे हुई थी कि इसका दुपट्टा गर्दन से हटा तो अरमान की नज़र इसकी गर्दन पर गई। इसने जाने में इस नाजुक गुड़िया को कितनी तकलीफ दी थी, इसे अब ये एहसास हो रहा था। मेरा उसकी नज़र का मफहूम समझी दुपट्टा दोबारा ठीक करने लगी, मगर अरमान ने अचानक दुपट्टा इसकी गले से निकाला। उसकी गर्दन पर नरमी से अपने लबों से मरहम रखने लगा। हर निशान को लबस इसका नरमी से छू रहा था जैसे कोई फूल हो। कुछ ही देर अमल के बाद पीछे होता दुपट्टा दोबारा गले में डाल गया। मेरा का हाथ नरमी से अपने हाथ में था ते वो कमरे से बाहर निकल आया। रोशनी चाहिए अजीब शोर था। लॉन्च में ऐसा कोई मौजूद नहीं था। इसने हैरत से इधर उधर देखा कि आवाज़ें कहाँ से आ रही। तभी एक ख्याल इसके ज़हन में आया तो भागती हुई राबे शाह के कमरे में आई। सामने का मंजर देख दिल ही रह गया। सभी परेशान से बेड के पास खड़े थे जबकि बेड पर रोहान आंखें हल्की हल्की खोले लेटा था। नरेश को तकलीफ इस बात से थी कि रोहान को ट्रिप लगी थी। अवेज़ा शाह इसके पास ही बैठा था, इसका हाथ ला रहा था। नरेश जानती थी रोहान अवेज़ा की जान है। अवेज़ा ने कभी इसे एक आंच नहीं आने दी थी तो वो अपनी जान से बढ़ अजीज थी। अवेज़ा ने जब नाश्ते के बाद निदा बेगम से रोहान को पूछा था तो उन्होंने कहा तो वह सो रहा है। अवेज़ा को इस बात में हैरत थी क्योंकि वो रात भी जल्दी सो गया था और अब सुबह भी अभी तक नहीं उठा था। अवेज़ा जब इसके पास आया तो यूं ही सोया हुआ था। अवेज़ा ने इसे काफ़ी आवाज़ें दी, जहलाया जलाया, मगर वह शायद बुखार की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। इसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने इसके बुखार ख़त्म करने के लिए ड्रिप लगाई और मेडिसिन देता चला गया। अब सभी इसके पास थे जबकि अवेज़ा गुस्से से भड़क रहा था कि इसने सिर्फ एक दिन की गफलत से इन सब ने रूहान को नज़रअंदाज कर दिया। महरोश के कदमों की चाप पर अवेज़ा जान चुका था वो कमरे में आ गई है, मगर उसने एक दफ़ा भी मुड़कर उसे नहीं देखा। महरोश तड़प रूहान के पास आई। मामा की जान, क्या हो गया मेरे बच्चे को। वो इस पर झुकी मोहब्बत वाली रूहान ने आस्ते से अपना हाथ थोड़ा ऊपर करके इसकी गाल पर रखा। अवेज़ा का दिल तो कर रहा था महरोश को यहाँ से भेज दे, मगर रूहान को थोड़ा एक्टिव होता देखा खामोश हुआ। अब थोड़ा साइड पर हो जाएं, मैं रूहान के पास बैठ जाती हूँ। बगैर इसे देखे आहिस्ता से बोली, नहीं तुम जाओ, कुछ देर मजीद आराम कर लो, मैं संभाल सकता हूँ अपने बेटे को। अवेज़ा ने बुलंद लहजे में सती से कहा। महरोश ने शर्मिंदा होते सबकी तरफ देखा। क्या सोचती होंगे वो लोग। अवेज़ा को सबके सामने तो इसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। अभी कुछ कहती कि अवेज़ा का फ़ोन बजा। वो उठकर खिड़की के पास आया और फ़ोन कान से लगाया। मेरा जल्दी से बेड पर बैठी रूहान को गोद में भर गई। तुम्हें बताया है ना पहले की मीटिंग डिले कर दो, अगर वो लोग को नहीं मान रहे तो कैंसिल कर दो, मैं आज आ नहीं सकता। अवेज़ा फ़ोन पे दाड़ा। इसके गुस्से से फ़ोन दे मारा तो सभी हैरत से देखने लगे।
آج کافی عرصے بعد وہ اپنی اصلی روپ میں آیا تھا۔ اویزا کو بیڈ کی طرف آتا دیکھ مہروش خوف زدہ ہوتی تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اویزا آ کر بیڈ پہ بیٹھا اور روحان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کیس کیا، پھر اس کا ہاتھ نرمی سے سلانے لگا۔ اس سے روحان کی حالت برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اویزا شاہ کا دل کر رہا تھا آنکھیں بند کر کے کھولے تو روحان بالکل ٹھیک ہو۔ وہی جانتا تھا کہ اس نے کیسے روحان کو ڈرپ لگائی تھی، ورنہ لگاتے وقت جب وہ رویا تو اویزا نے ڈاکٹر کو زور سے جھڑکا تھا کہ اسے تکلیف کیوں دی تو کہا، ڈاکٹر نے کہا۔ مہروش نے ہلکی سی آوازیں رابعہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہا ہے کہ اس کو کیئر کرنے والی ماں کی ضرورت ہے۔ اب انہیں کیا بتاتے کہ جب کسی کی ماں مر جائے نا تو آپ لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی دوسری عورت ماں نہیں بن سکتی۔ ایسے کاردار لہجے میں بولا تو مہروش کی آنکھیں اس قدر بے روحی پر بھیگ کی۔ ویسے تم کیوں کب سے مہروش کے پیچھے پڑے ہو؟ اس میں سے کیا قصور ہے؟ ویسے بھی بیمار بچے ہو جاتے ہیں، اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اذلان شاہ نے اویزا کو سمجھاتے ہوئے کہا تو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہستہ تباکی بھی باہر چلے گئی تو اویزا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جو اب شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ تم کل جانتی تھی اسے بخار ہے؟ اویزا خوش آواز میں بولا تو مہروش نے شفقت کرتی نظر سے اسے دیکھا۔ کل بس تھوڑا سا بخار تھا، میں نے اس لیے جلدی سلا دیا تھا اور اب میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے نہیں بتایا۔ میں سے جھکائی سے تفصیل بتانے لگی۔ ہاں اب تو میں بالکل پریشان نہیں ہونا، صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اس کا یہ حال۔ مجھے اگر کل ہی پتہ چلتا تو ٹائم پر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا، پھر اتنا نہ ہوتا۔ بس حد غصے سے چیتا مہروش آنکھیں سختی سے نیچے سانس روک گئی۔ میں ہوں اس کے پاس، تم جاؤ تھوڑا اور آرام کر لو۔ اویزا اس کی گود سے روحان کو اٹھاتا پھر سے زفری لہجے میں بولتا مہروش روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت ماہر خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت میں خانزادہ ہاؤس میں موجود تھا اور ڈائننگ روم میں بیٹھا تھا۔ سب افراد ہی موجود تھے سوائے بلوچہ کے۔ ایسا یوں سریعام ماہر کے سامنے آنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ کمرے میں ہی تھی۔ بڑے بابا، دراصل مجھے بلوچہ کو باہر لینے پر جانا چاہتا ہوں۔ ماہر سنجیدگی سے آنے کا مقصد بتایا تو سیرت نے مسکراہٹ چھپائی۔ لیکن بیٹا، لوگ یوں رخصتی سے پہلے آپ دونوں کو ساتھ گھومتے دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ زبیر خانزادے کی بات پر اس نے ان کی طرف بتایا، چاچو لوگ تب بھی باتیں بنائیں گے جب وہ اکیلی پوری کمپنی چلائے گی۔ اس کا لہجہ نچاتے ہوئے تل ہوا۔ سیرت جاؤ بچے، بلوچہ کو بلا لاؤ۔ ازمیر خانزادہ نے صوفے پہ بیٹھی سیرت سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی طرف نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ویل بلو کلر کے شلوار قمیض میں مبلوس ڈائننگ روم میں سیرت کی ہمراہ داخل ہوئی اور ایسے سے چلتی نورین بیگم کے پاس بیٹھی۔ ماہر نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اسے سب کے سامنے یوں اسے دیکھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ماہر لے جاؤ ہماری بیٹی کو، لیکن بچے اس کا خیال رکھنا۔ ازمیر خانزادے کی بات پر اس بات میں سر ہلاتا سب کو خداحافظ بول کر باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے باہر آئی۔ ماہر نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو بلوچہ شرماتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ماہر نے اس کا کار سٹارٹ کر باہر نکلا۔ کیسی ہو؟ ایک نظر اس پر ڈالتے ہی ماہر نے چلانے کی سوال کیا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہوں؟ آج پہلی دفعہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ موجود تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تب بھی ہی ٹھیک ہوں گا جب تم میری دسترس میں آ گئی، ماہر نے گھبرو لہجے میں کہا تو اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ چاہ کر بھی اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ آج موسم کافی اچھا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، پر ویسے جو صدا کی بارش کی صدائی تھی اب حسرت سے سڑک پر گرتے بوندوں کو دیکھنے لگی۔ کافی دیر خود پر قابو پانے کی کوشش کی، جب جواب دے گیا تو اسے چاروں موڑ کر ماہر خانزادہ کی طرف دیکھا جب سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ لالا، مجھے بارش میں نہانا بہت پسند ہے، پلیز گاڑی روکیں۔ اس کے لفظ لالا پر ماہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ وہ اتنی بیوقوف تھی کہ اپنے شوہر کو لالا بنا بیٹھے تھی۔ ماہر نے جھٹکے سے پاؤں بریک پر رکھا تو بلوچہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ تمہارا دماغ درست ہے، اگر تم نے مجھے لالا کہا تو تمہاری یہ جو میٹھی سی زبان ہے نا، میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ وہ ماہر خانزادہ آواز میں پھنکارا تو اچانک اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ وہ آنکھوں کو زور سے چپکاتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ماہر نے اسے روتا دیکھا تو اپنا آپ غصہ آیا۔ معلوم تھا کہ وہ بہت جلد ڈر جاتی ہے۔ بچپن سے اس کا دل بہت کمزور تھا، اس لیے سبھی اس کا خاص خیال رکھتے تھے کہ وہ کبھی کسی نے اس سے کوئی بات نہیں ڈالی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی پیدا ہوتے ہی زبیر خان کو سختی سے کہا تھا کہ اس کے دل بہت کمزور ہے، اگر کوئی اسے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات بھی کرے گا تو یہ پریشان ہو جائے گی اور رونے لگے گی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا نا میری جان، رو تو نہیں، میں تو بس اتنا سمجھا رہا تھا کہ شوہر کو لالا نہیں کہتے، چندہ اس سے گناہ ملتا ہے نا۔ ماہر نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چپ کروایا۔ میں بابا کو بتاؤں گی، آپ بہت گندے ہیں، مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ روتی ہوئی ناراضگی سے ناک اور چہرہ پھیلائے بولی تو ماہر نے فکر مندی سے دیکھا۔ ماہر اس معصوم سے غصے پر مسکراہٹ دبا کر گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر چکا تھا۔ مجھے بارش میں نہانا ہے پلیز۔ وہ جب صبر کے بعد دوبارہ التجا کرنے لگا تو ماہر نے مسکرا کر سے دیکھا۔ بلوچہ، تم چادر اوڑھ کر نہیں آئی ہو، اب بارش میں نہاؤ گی تو تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، ویسے بھی یوں پبلک میں بارش میں نہیں نہانا چاہیے۔ ماہر نے سادہ لفظ میں سے انکار کر تو منہ بسور کر روح اس کی طرف سے پھیر گئی۔ پھر جتنا وقت بھی انہوں نے ساتھ گزارا یوں ہی روٹھی رہی، لیکن پھر بھی ماہر کا
اس کی سنگ میں بےحد وقت اس کی سنگت میں بےحد حسین گزرا۔ رات 9 بجے ماہر نے اسے حویلی چھوڑا اور خدا اپنی حویلی آ گیا۔ آج مہریش کو اویزہ شاہ کا سرد رویہ مہینے ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد کچھ ہی دنوں میں روحان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ مہریش اب اس سے پہلے سے بھی بڑھ کے خیال رکھنے لگی تھی، مگر اویزہ شاہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کمرے میں آتے ہی اپنے آپ میں گم ہو جاتا تھا، جیسے وہ تو مہریش کو جانتا ہی نہیں۔ مہریش اس کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا اور رات کو گھٹنوں میں بیٹھ کر روتی، لیکن اویزہ سن کر خاموش رہتا۔ اس کی غلطی کوئی اتنی بڑی بھی نہیں تھی جتنی اویزہ شاہ سے سزا دے رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے اپنی طبیعت گری گری سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ اپنی حالت کو سمجھ رہی تھی، لیکن سمجھنے میں بھی وہ خاموش رہی۔ اس وقت صبح کے 5:30 بج رہے تھے، وہ بھی سویا ہوا تھا جب مہریش لون میں واک کرنے کے بعد اندر روم میں آئی۔ ایک بات ان دونوں میں مہریش نے محسوس کی کہ اویزہ کا اس سے سرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے اپنے کام بھی کروانے لگا تھا۔ وہ بالکل اسے کسی ملازمہ کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، وہ اپنا کام اسی سے کروانے کا لگا تھا۔ کمرے میں تو اسے مخاطب نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ باہر آتا تو اسے مخاطب کر کے اپنے کام کرنے کا کہتا۔ مہریش کا دل بہت اداس رہنے لگا اور سارا دن سوہان اور روحان کے ساتھ گزارتی، لیکن اسے پھر بھی اس کی ناراضگی یاد کرتی ذرا بھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں اس وقت بالکل گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، جیسے ابھی رات ہو، اور پردوں نے کھڑکیوں کی ڈاک ہوتے لائٹ اور لیمپ دونوں ہی آف تھے تو کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ مہریش آئندہ سے چلتی ہوئی بیٹھ تک اپنی جگہ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ ابھی سے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، کمرے کے خاموش فضا کو الارم کے شور نے توڑا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اویزہ کے اٹھنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے یوں ہی آنکھوں پر بازو رکھتے سوتی بن گئی۔ اویزہ الارم کی آواز پر اٹھا، کمر سائڈ پہ کرتا اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کپڑے لیے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ایک باغی آنسو مہریش کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے سان پر بے نکلا۔ وہ جانتی تھی اویزہ ناراض ہے، اسے فی الحال تو بس ایک ہی حل نظر آیا جو اسے نرم کرتا تھا، اس لیے اس نے آج اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب نہا کر واش روم سے باہر آیا تو ایک نظر اس کے سارے وجود پر ڈال کر، لیکن پھر خود کو قابو کرتا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا۔ مہریش کچھ لمحے یوں ہی لیٹی، جو نظروں سے اس کی پرکشش چہرے کو دیکھتی رہی، پھر حمد کرتی ہوئی آہستہ سے کمبل خود سے ہٹاتی ہوئی اٹھ کے اس تک آئی۔ اویزہ شاہ اس کو اٹھنا محسوس کر چکا تھا۔ وہ حیران تھا کہ مہریش اس کے پاس کیوں آئی ہے۔ وہ خاموشی سے ٹائی باندھنے لگا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے چلی جاؤں، وہ نظر جھکائے بڑی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کھٹورے شخص کے سامنے ہرگز رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اور اس کی بات پل کو پریشان ہو، لیکن پھر دماغ کھٹکتے خود پر پرفون چھڑکا۔ کوئی ضرورت نہیں ڈرائیور کے ساتھ کہیں جانے کی، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی طبیعت، خاموشی سے گھر بیٹھو، اویزہ شاہ سفاکی سے بولا تو مہریش نے پرشکار نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل اویزہ یہ سوال پوچھنے کے لیے مچلنے لگا، یہ محبت تھی اس کی؟ صرف ایک رات میں ہی دیر سے آنے کی وجہ سے 1.5 مہینے ہونے کو آیا تھا، اسے یوں تعلق رکھنا۔ میں آنٹی یا سوہاپی کے ساتھ لے جاؤں گی، پلیز مجھے جانے دے، میری طبیعت بہت خراب ہے، وہ مشکل اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ اویزہ نے پرفیوم رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کا سطح دیکھ کر پل کو اویزہ تڑپ اٹھا تھا۔ کیا حالت بنا لی تھی اس نے اپنے ان چند دنوں میں۔ رات دیر تک جاگنے اور رونے کی وجہ سے آنکھوں کے سیاہ ہلکے بن کے تھے، چہرے کی رنگت بھی گلابی سے زرد ہو رہی تھی، آنکھوں میں جو رونق ہر وقت بسر کرتی تھی وہ اب بھی کہیں کھو گئی تھی۔ اس وقت سادے سے مہرون رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ بورے شال اپنے گیٹ لپٹے کئی دنوں سے بیمار لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ نہ چاہتے ہوئے پوچھ بیٹھا، ساری ناراضگی کی طرف، لیکن وہ مہریش سے محبت بھی کرتا تھا۔ اپنی وجہ سے اس کی حالت دیکھ اویزہ کو اچھا نہ لگا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیا ہوا کیا نہیں، آپ بس مجھے اجازت دے دیں تو میں ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال چلی جاؤں۔ اسی فکر میں مہریش کا لہجہ تلخ ہوا۔ جو پوچھا ہے اسی کو جواب بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اویزہ جان بوجھ کر دوبارہ لہجے میں غصہ لیے بولا۔ مہریش نے دکھنے کی نظر سے ڈالے، پھر تیزی سے بیڈ تک آئی اور خود پر کمر ڈال کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ کمر میں خود کو چھپاتے بنا آنسو بہانے لگی۔ اویزہ کمر کے باہر سے بھی اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اویزہ پریشانی میں استکایا اور اس کے وجود سے نرمی سے کمر علیحدہ کیا تو اس کی حالت دیکھتے اویزہ کا سانس ٹھہر سا گیا۔ وہ الٹی لیٹی تھی، دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپائے وہ زوروں کے تار روئی جا رہی تھی، جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ اویزہ نے ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر اسے تھام کر سیدھا کیا اور دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتے ہوئے سوچ کہا، مہریش جان بس تمہاری حالت خراب ہو رہی ہے، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلیں، اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔